अस्सलाम अलैकुम। सुबह के 5:30 बजे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा यार क्यों नहीं आ रही। पता चला कि रात को मैंने बिल्कुल थोड़ा सा वो मेथी वाला खाना खाया था, इसलिए नींद नहीं आ रही। तो मैं सुबह उठ के नया तजर्बा, आपको पता है खाने पीने में आज मैं करता रहता हूँ। आज देखिए मैंने कैसा नया तजर्बा किया है। एक तो नींद ना आए तो परेशान ना हो, उसकी कोई वजह होती है, या आपको कोई तकलीफ़ हो रही होती है, या भूख लगी होती है, या कोई ऐसी वजह होती है। ठीक है, ये मेरा किचन है और ये किचन में देखें जी आज मैंने क्या बनाया है, आपको डिफरेंट बताऊं। ये देखें, ये अभी बना है, ये एक अंडा है, उसमें प्याज मैंने डाले हैं और मेथी, आलू मेथी डाली है, प्याज आलू मेथी डाली है। ठीक है, ये और ये इसके साथ ये है, ये एक रोटी थी, एक में फुल पकाई है, ये फुल पकी हुई है और अकड़ गई है, और दूसरी मैंने थोड़ी थोड़ी ये कच्ची रखी हुई है। ये देखता हूँ, ये इतनी नहीं अकड़ी, ये इसमें नरमी है, लेकिन वो दूसरी अकड़ गई है। ठीक है और ये साथ दही है। ये मैं करूँगा सर जी, आप देखें मैंने कैसा नाश्ता बनाया है। दही और ये रोटी के 2 पीस करके ना, एक को पका लिया एक को नहीं। तो रात में ये वाला ऐसा पकाया था तो वो तजर्बा मेरा गई थी, और ये थोड़ी सी कच्ची मैंने रखी है ना, ये ठीक है। और अब जो अंडा है वो तवे से उतार के तो ये प्लेट में मैंने रख दी है। ये हाय हाय, एक चीज़ विच कोई नहीं, वो बाद विच करांगे। केड़ी भला पता है, एक चीज़ नाश्ते में नहीं बाद में करते हैं। लो जी, इस चीज़ की कमी थी, इस चीज़ की। ठीक है, चाय की। तो जनाब ख़बरें लगी हुई हैं सुबह सुबह नाश्ते का जनाब, बिल्कुल मज़ा आ गया वाकई। और ख़बरें भी बड़ी हैं हमारे पास। ख़बरें ये हैं जनाब अली, ख़बरें ये हैं, मैं टीवी ज़रा आहिस्ता कर दूं। ये देखें, अभी मैंने ये शेव शूव नहीं की, अभी मैंने तैयारी करनी। मैंने बताया ना सुबह सुबह उठ के 5:30 बजे नाश्ता किया है, सब लोग सो रहे हैं, मैं जागा हुआ हूँ। अच्छा जी, ख़बरें ये हैं, रात को हमने बड़ी खुशखबरी सुनाई थी कि हमास ने रजामंदी ज़ाहिर कर दी है जंग बंदी पे, लेकिन रात को ही इसराइल ने हमास पे, रफ़ा पे हमला कर दिया। यार ये कैसा बदबख्त है इसराइल। इंशाल्लाह इसको सज़ा मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। और वो बड़े खुश हो रहे थे जो फ़लस्तीनी थे कि शुक्र है जनाब जंग बंदी की तरफ कोई आया है। 8-6 महीने से ये जंग लगी हुई है, ठीक है ना। तो ये लेकिन उन्होंने इसका वो कुछ नहीं किया। बाकी जनाब दूसरी खबर ये है कि सऊदी अरब के शाह फरमान MBS, ये एक फैशन बन गया जी। अंग्रेज़ी में नाम बताओ, MBS का क्या मतलब है? मोहम्मद बिन सलमान जैसे इमरान खान है ना, इमरान खान को कहते हैं IK। मैं IK को बहुत पसंद करता हूँ या करती हूँ। IK इमरान खान। तो ये नून लीग वालों में ये रवाज नहीं है कि हम NS को पसंद करते हैं या MN को पसंद करते हैं। मरियम नवाज, MN, NS नवाज शरीफ। वैसे मेरे जहन में था यार कि पिज़्ज़ा शुरू किया जाए, एक पिज़्ज़ा का नाम हो NS नवाज शरीफ पिज़्ज़ा, और एक का नाम हो IK इमरान खान पिज़्ज़ा। इमरान खान पिज़्ज़ा जो है वो ज़रा मिर्चों से भरा हुआ होना चाहिए, स्पाइसी होना चाहिए तो नवाज शरीफ का ज़रा थोड़ा चिकन फजीता जैसे होता है, ज़रा इस तरह का होना चाहिए। तो ये आइडिया है मेरे जहन में, वैसे मैं आप सबको मैंने बता दी है। अच्छा जी, सऊदी अरब सारी चीज़ें ख़रीद रहा है सर हमसे धड़ाधड़। और देखें वो 10-12 कंपनियां बता रहे थे, तकरीबन आधी कंपनियां ख़रीद रहे हैं सऊदी अरब। इसलिए वो कल वो कह रहे थे देखें जी आप दौरा करने आए हैं तो हम फ़ौरन पीछे आ गए हैं। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान भी आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। ठीक है, 10 से 15 मई
کے درمیان 10، آج کیا تاریخ ہے؟ 7 تاریخ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگلے ہفتے۔ اس کے بعد کہ اگر موسم کی دیں تو کل جناب 46 سینٹی گریڈ تک گرمی رہی ہے۔ 46 بہت ہے، 46 ٹو مچ، اور آج اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ کل لاہور کی 40 تھی نا، آج لاہور کی 42 بتا رہے ہیں۔ ہاں یہ تو بہت زیادہ ہے سر جی، 46 تو بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ سنی اتحاد کونسل کے جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا ہے نا، وہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ کوئی اس کی ایک سیٹ بھی نہیں بنتی، قانون ہے۔ وہ اپنی غلطیاں خود تسلیم کر رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کہہ رہی ہے نہیں نہیں بیٹا تمہاری کوئی غلطیاں نہیں ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو یہ سپریم کورٹ میں ترمیم لا رہے ہیں نا کہ 68 سال عمر کر دی جائے ریٹائرڈ جج کی، اور 3 سال چیف جسٹس کو دے دیے جائیں، چاہے اس کا ایک دن بھی ریٹائرمنٹ کا رہتا ہو، پہلے وہ بنے آرمی چیف کی طرح تو 3 سال پورے کرے۔ یہ غلطی نہ کرو، یہ غلطی نہ کرنا۔ بہت عمرانڈو جج بیٹھے ہیں پیچھے جو آپ کو پھر بہت تنگ کریں گے، بہت تنگ کریں گے آپ کو۔ اور ویسے بھی اب وہ پی ٹی آئی والے کل کا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے، کیونکہ ججوں کی ایج اور یہ ہر چیز آئین میں لکھی ہوئی ہے۔ ایون ججوں کی تقرری جو ہے 175 آرٹیکل کے ذریعے، وہ بھی آئین میں لکھی ہوئی ہے، اس کو بھی نہیں بدل سکتے۔ 2/3 میجارٹی سے آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں، جو کہ اب ہمارے پاس کتنی سیٹیں آپ کو پتہ ہے جا رہی ہیں؟ 77 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہماری ہیں، کے پی کے میں، پنجاب میں، یہ وہ سندھ میں، ہر جگہ، تو وہ ہمیں دی جائیں۔ 77، اور اس میں سے 23 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی، جن میں سے 15 نون لیگ کو ملی ہوئی ہیں، 5 ملی ہوئی ہیں پیپلز پارٹی کو، اور 3 ملی ہوئی ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو۔ یہ ٹھیک ہے، 15 تے 5 20 تے 3 23 سیٹاں قومی اسمبلی میں دیا۔ یہ ریورس گیئر لگنے والا ہے، مولانا فضل الرحمان کی بھی 3 سیٹیں کم ہو جائیں گی، اور نون لیگ کی 15 سیٹیں کم ہو جائیں گی۔ تو یہ دیکھ لیں کہ یہ صورتحال ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امین گنڈا پوری کہتا ہے جی گورنر راج لانا ہے تو لا دیو، سانو کی فرق پیندا ہے۔ یار کاش میں نے کہا تھا صرف شہباز شریف ایک بیان دے دے کہ اگر گورنر راج، وہ آج بھی انٹرویو میں کہہ رہا تھا جی میں اسلام آباد چڑھائی بھی کروں گا، میں گندم بھی پنجاب کے کسانوں سے ان کے ریٹ کے مطابق خریدنا چاہتا ہوں، گورنمنٹ سے نہیں خریدوں گا، ڈائریکٹ کسانوں سے خریدوں گا۔ چلو جی کسانوں تمہارے لیے تو خوشخبری آ گئی نا، کے پی کے والے کہتے ہیں جی کہ ہمیں ساری گندم پنجاب والے دے دیں 3900 روپے کی۔ یہ میں بہت بڑی بریکنگ نیوز بتا رہا ہوں آپ کو، آپ کا یہی مطالبہ تھا نا، ہڑتال ختم کرو اور یہ امین گنڈا پوری کو دو۔ اس نے کہا جی آئیں، پہلے پائیں کہ اس کے آئیں، اور کوئی حکومت اس میں شامل نہیں ہے آ کے ہمیں بیچیں، ہم 3900 روپے کی خریدیں گے۔ ہمارے پاس 1 لاکھ بوریاں بھی پڑی ہیں خالی، اور گودام بھی خالی پڑے ہیں، کیونکہ کے پی کے میں تو اتنی گندم نہیں نہ ہوتی، آپ کو پتہ ہے۔ تو گورنر راج کا میں نے بتایا ہے کہ ایک ہلکی سی دھمکی بھی دے دینا شہباز شریف، آپ یقین کرو یہ مچھندر بالکل ایسے میری طرح کلین شیو ہو جائے گا۔ لیکن سر جی ان تلوں میں تیل نہیں ہے، میں اکثر کہتا ہوں نا، وہ وجہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ سر جی یہ ایک غلط نون لیگ والے کر رہے ہیں۔ اب رانا ثناء اللہ وہ ہارا ہے نا، تو اس کو انہوں نے وفاقی مشیر بنا دیا ہے، غلط ہے، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ رانا مشہود ہارا ہے، اس کو انہوں نے کوئی سپورٹس کا پھر چیئرمین بنا دیا، غلط ہے، وہ وزیروں کے برابر عہدے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے۔ یہ الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں بھئی، الیکشن کے ذریعے تم آؤ جیتو، ہار گئے ہو تو تمہیں خود تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے۔ الہی کیسے ہوتے ہیں جنہیں ہے بندگی خواہش،
ہمیں تو شرم دامن گیر ہوتی ہے خدا ہوتے. تو آج بتائیں جی، یہ آپ کو 5:30 بجے جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ کیسی لگی ہے، ناشتہ کیسا لگا ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ تبصرہ کریں. کبھی کبھی ایسے آپ بھی اٹھ کے نا کر لیے کریں. سارے کام اگر خود آپ کر سکتے ہیں نا، آپ کو کسی کو جگانے کی ضرورت نہیں ہے. آدھی رات کو بھی ناشتہ کر سکتے ہیں. ساڈے والوں اجازت ہے تانوں. ٹھیک ہے، کمنٹس کریں. گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہیں وہ رابطہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ میں یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں پاکستانی ریٹائرڈ ملازمین کو. اور یہ 4 سال کے بعد کیس لگا ہے ہمارا، تو پنجاب کا بھی لگنے والا ہے انشاءاللہ، فیڈرل کا لگ گیا ہے. آپ فوری طور پہ جو لوگ رہتے ہیں کہ جی انتظار کر رہے تھے، انہوں نے ہمیں کہا ہوا تھا جی کہ جب کیس قریب آئے گا اسی کریں گے. تو اب وہ جناب رابطہ کریں، شناختی کارڈ بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، اور فیس کا مجھ سے پوچھیں ٹیلی فون پہ، کیونکہ ڈیفرنٹ ہے نا. وہ اس لیے میں نہیں بتا رہا کیونکہ ڈیفرنٹ ہے. میں فری کیس بھی کر رہا ہوں، 5,000 روپیہ لے کے بھی کر رہا ہوں، 10 بھی کر رہا ہوں، 15 بھی کر رہا ہوں، 20 بھی کر رہا ہوں، 25 بھی کر رہا ہوں. اب 22ویں گریڈ کا آفیسر ہے تو اس سے 25,000 اگر ہم لے لیں تو وہ زیادہ نہیں ہے. جبکہ ویسے ہم کیس کریں تو ہم لاکھوں روپے میں لیتے ہیں فیسیں. وکیل ہے ہمارے جیسے سینئر وکیل. ٹھیک ہے، تو آپ جناب رابطہ کریں 0300472572 پہ. ٹھیک ہے، اللہ خوش رکھے.